آدمی کو اول اپنی فکر، یہ سب کے لیے ہے، تنظیمیں اور جمعیتوں ہی کے لیے نہیں۔ تم مدرسہ قائم کرنے چلے ہو، ادارہ قائم کرنے چلے ہو، ٹھیک ہے، پہلے ذرا سا اپنی خیر منائیے گا۔ ہاں، یہ جو پیسہ لاؤ گے یہاں سے وہاں سے، کیا بتا کے لاؤ گے، کیسا پیسہ لاؤ گے، کیسے لگاؤ گے، کہاں لگاؤ گے، اور پھر اس کے بعد میں تو طلبہ ہوں گے اور مدرسین ہوں گے، ان کے کیا حقوق ہوں گے، تعلیم کا حق، تربیت کا حق، مثلا قیام کا حق اور طعام کا حق، انہیں کیسے پورا کرو گے اور ادا کرو گے؟ ذرا سوچ لو، سمجھ لو اچھی طرح سے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت بڑا نازک، بہت ذمہ داری کا اور بہت نازک کام ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ مدرسہ قائم کر لیا، اب لا رہے ہیں، کیا لا رہے؟ زکوٰۃ، اور لگا کہاں رہے؟ تو پہلے تو اپنی خیر مناؤ، اپنی فکر کرو بندے خدا۔ جو تو عمارت کھڑی کر رہا ہے، اینٹوں پر اینٹیں لگاتا چلا جا رہا ہے، حساب کتاب کچھ نہیں، بے حساب بے کتاب اور غلط سلط طریقے سے، تو یہ تو سب تیرے خلاف جا رہا ہے، اور آخرت تیری سیاہ ہو رہی ہے، تاریک ہو رہی ہے۔ کہے کے لیے کر رہا ہے؟ اس لیے تقریر چھوا چھوا کے دور دور کی نہیں، یہ جو دینی خدمات، دینی خدمت کے عنوان پر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اول اپنی فکر چاہیے۔ اس لیے میں کہہ بھی دیتا ہوں، یہ آج کل کے محتمین بیچارے قابل رحم ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں سمجھ دے دے، ہدایت دے دے۔ یہ اس باب میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں اور بہت بے اصولیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسروں کو تعلیمی فائدہ پہنچانا ہے، علمی فائدہ پہنچانا ہے، بہت بہت مناسب، لیکن ان کو نفع پہنچانے، فائدہ پہنچانے میں تم کہیں ایسے کام تو نہیں کر رہے مالیات کے تعلق سے کہ انہیں تو فائدہ پہنچ رہا، تمہیں خود ضرر پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ میں مدارس اور اہل مدارس کو جانتا ہوں، اس لیے گفتگو کرتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں۔ سوچ لو بھائی، ہاں، قسمت کا پیسہ تھا، کہے کے لیے لائے تھے، کس مقصد سے دینے والے نے دیا تھا، اور بندے خدا تم نے لگا کہاں دیا، خرچ کہاں کر دیا؟ اتنے لوگوں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کیسے جواب دہی کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ جو تھوڑی بہت نمازیں لے کے جاؤ گے، روزے لے کے جاؤ گے، تلاوت لے کے جاؤ گے، تسبیح اور نیکیاں لے کے جاؤ گے، نوافل، وہ تو پھر تمہیں وہاں دینے پڑ جائیں گے، تمہارے پاس کیا رہے گا؟ بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ تربیت ہوئی ہے حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے یہاں، انہی کے یہاں، ان کی یہ باتیں ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی اپنے احباب کو، نائب ناظم کو، وہاں جو نائب ناظم، صدر مدرس، ایسے بڑے حضرات، انہیں جمع کر کے کوئی معاملہ پیش آ جاتا، نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی ایک کا حق ہو جس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے، اسے بلا کے کسی طرح اس کے پاس جا کے معاف کرا لیں دنیا میں سے جانے سے پہلے، اور اللہ کے بندو یہ 2 پیسے اور 5 10 پیسے اور روپیے کتنے لوگوں کا ہے، کہاں کہاں سے آیا ہے، اس میں اگر بے اصولی اور گڑبڑ ہوگی تو کس سے معاف کراؤ گے؟ تو معاف کرانے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ یہ اپنے احباب کو حضرت وہاں سمجھایا کرتے تھے، مجھے بتایا ان لوگوں نے، ذرا کوئی بات پیش آ جاتی، حضرت کا تقوی اس باب میں بہت فائق تھا، اپنی ذات کے تعلق سے بھی بہت
پرحذر رہتے تھے، بہت احتیاط برتتے، احتیاط فرماتے تھے۔ سناؤں ایک واقعہ احتیاط کا؟ یہاں مدرسے والے تو ہیں، ویسے بھی مدرسے والے، اور ویسے بھی جو چلانے والے ایسے بھی ہوں گے۔ نائب صاحب جو حضرت کے ساتھ شروع سے تھے، مولانا افضل الرحمن صاحب سیدہ مجدوم کے والد ماجد رحمہ اللہ، جن پر حضرت کو بڑا اعتماد تھا، وہ سنایا کرتے، کبھی مجھے بٹھا لیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مدرسے کی شروع کی باتیں، آغاز کار جب سے ہوا تھا، اور بھی باتیں سنا دیتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا سنایا ہوا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا احتیاط برتتے تھے ہمارے حضرات۔ یوں سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے مجھے بلایا اور فرمایا، ہاں بھائی آ جاؤ بھائی، دروازہ بند کر دو۔ تو وہ تو انہوں نے تلطفاً مجھے سناتے ہوئے کہا، میں ڈرا کہ بابا ماریں گے۔ یہ تو ویسے ہی مذاق جسے کہتے ہیں تلطفاً، یہ الفاظ سے میں ڈرا کہ بابا ماریں گے۔ بابا، ہردوئی کے لوگ حضرت کو عظمت میں بابا کہتے تھے، وہاں کے ہندو بابا بابا بابا۔ تو پھر حالانکہ وہ تو دروازہ تو بند کرا دیتے ہیں، بات کریں گے، کوئی ایسی بات ہے تاکہ باہر آواز نہ جائے، میں بھی کرا لیتا ہوں کبھی بند دروازہ۔ ہاں بھائی، آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اعتماد کریں، بتائیے، آج معلوم ہوا یہ آگ وہاں سے مطبخ میں سے یہاں گھر آتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا، یہ تو گیس کی تاریخ تو بہت ابھی جلدی ہی کی ہے، پہلے کہاں گیس ویس ہوتے تھے، چولہے وولے ہوتے تھے، اسٹوو ہوتے تھے، اور گھر کے کھانے تو لکڑی اور سوختہ یا اور کوئی ایندھن انہیں سے پکتے تھے، چولہے ہوتے تھے۔ تو اس وقت کی بات ہے، چولہوں میں جب آگ جلانی ہوتی تھی تو اگر آگ پہلے سے مل جائے، انگارہ مل جائے تو اسے رکھ کے آسانی سے پھر جل جاتی تھی۔ تو حضرت کے یہاں گھر میں آگ منگوا لی، انگارہ جو ہوتا تھا اپنا چولہا جلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت کی نظر پڑ گئی، تب نائب صاحب کو بلایا اور فرمایا، بھائی یہ گھر میں آگ گئی ہے، کیا بات ہے بھائی، کب سے جا رہی ہے؟ اور پھر ویسے ہی یا اس کا کچھ معاوضہ جمع ہوتا ہے؟ تو نائب صاحب نے کچھ لا علمی ظاہر کر دی۔ اب حضرت نے ذرا خفگی کے انداز میں، تعجب ہے، علم نہیں، اور کہتے ہو کہ میں ہمارے اوپر اعتماد، کیا اعتماد کریں؟ معلوم کرائیے کب سے آ رہی ہے، بولیے کتنا ہونا چاہیے، اس کا کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں تو 25 پیسہ اور 50 پیسہ وہ بھی بہت ہوتا تھا، بس معلوم کر کے اتنے پیسے جمع کرائیے مدرسے کے خزانے میں، کہتے ہیں ہمارے اوپر اعتماد کریں کہ یہ حال ہے آپ لوگوں پر اعتماد کرنے کا، حالانکہ وہ زائد ہی ہوتی ہے آگ۔ اس میں سے منگوا لیا چولہا جلانے کے لیے، مدرسے کے اس میں سے جہاں مدرسے کا کھانا پکتا تھا، تو اس کا بھی حضرت اپنے گھر سے پیسہ جمع کرا رہے ہیں مدرسے میں۔ اور اسی وقت نائب صاحب نے سنایا تھا کہ فرما رہے تھے، بھائی مدرسے کا مال ہے، عام لوگوں کے روپیے پیسے اور چندے کا معاملہ ہے، بتاؤ اگر کسی ایک کا ہو تو اس سے تو معافی تلافی آسان، کس کس سے معاف کرائے، اتنی سی بات۔ اور اب تو محتمم سب کچھ اپنا حق سمجھتا ہے،
میری باتیں لوگ سمجھتے نہیں، میں ان کی ہمدردی میں کہتا ہوں کہ بہت سے ناراض ہو جاتے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں ارے بھائی اللہ کے بندو، تو ایسا جیسے کوئی معالج اور ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر کے کہہ دے بھائی دیکھو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، علاج کرو۔ اب وہ خفا ہونے لگے، ہمیں بیمار بتا دیا، بیمار بنا دیا، ہم اچھے خاصے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، یعنی ہمیں بیمار بتا دیا۔ آج کل کا حال دیکھ لو، اب تو محتمم سارے مدرسے کو اپنا حق سمجھتا ہے، سیاہ و سفید کا مالک سمجھتا ہے، جیسے چاہے کرے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بعض محتمم مدرسے کی گاڑی اور مدرسے ہی کے تیل سے، پیٹرول سے اور اس کے خرچ سے اور سب اپنے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہاں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا پیسہ آدمی استعمال کرے تو حق ہے، ٹھیک۔ اور کسی نے کہہ دیا، کہا حضرت تو گاڑی تو مدرسے کی ہے، تو محتمم چالاک بھی تو بہت بنتا ہے، کیونکہ عہدہ انسان کو چرب زبان بنا دیتا ہے، چاہے عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس۔ عہدہ اگر بڑا ہو یا روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے تو سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا فہیم بھی ہوں، عقل بھی میری بڑی ہے۔ عقل تو بڑا ہو سکتا ہے، بڑھیا کھاتا ہو، تو عقل بڑی ہونے کا تعلق منصب سے، دولت سے، روپیے پیسے سے کیا؟ بلکہ بقول بعض دانش مندوں کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ دولت اگر زیادہ ہو جائے تو عقل کم ہو جائے، کیونکہ ایک بوتل کا نشہ عقل کو کتنا چھپاتا ہے اور اتنی ساری دولت کا نشہ کتنا چھپا دے گا۔ تو چرب زبان تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اور محتم یہ کہے تو کیا ہوا، محتم بھی تو مدرسے کا ہے، اور سوچتا ہوگا کہ میں نے بڑا شاندار جواب دے دیا۔ ہاں تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جہنم میں جانے کا، تو پھر وہاں بھی یہی کہا جائے گا بھائی جہنم اللہ کی ہے، یہ محتم بھی تو اللہ کا ہے، تو اللہ ہی کے حکم سے چلو ادھر کو۔ کیا جواب دیتا ہے؟ ذاتی مہمان ہوئے ہیں اور مدرسے کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، مہمان اس کے اپنے ہیں، مدرسے سے ناشتہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تو مدرسے پر خرچ کر دیتے تھے، مدرسے کا نہیں کھاتے تھے، مدرسہ نہیں کھاتے تھے۔ بس اب اور کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان محتمین کو سمجھ دے دے، دوسروں کے نفع کی خاطر اپنی آخرت تاریک کر رہے، سمجھتے نہیں۔ چندے کے دھندے ایسے عجیب ہو گئے، مالیات کے سلسلے میں بے احتیاطیاں عام ہو رہی ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے۔ اور ہمیں تو دیکھو یہ تھے حضرات، کہاں نظر تھی، حالانکہ وہ آگ ہے، وہ جل گئی، وہ تو ویسے ہی بجھ جائے گی، اس کا بھی حضرت نے اپنے گھر سے پیسہ جمع کرایا اور نائب صاحب کو فہمائش فرمائی آگے کے لیے۔ یہ تھے حضرات۔ اب ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، امین ہے تو، امین ہے، تیرا قبضہ امانت کا ہے، تجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، بہت ڈرنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ کا ارشاد نہیں سنایا کرتا، مدرسہ قائم کرنے کا کوئی مشورہ لیتا تو کیا فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی صاحب سن لو، مدرسہ اگر دنیا کے لیے قائم کرتے ہو، یہاں کی راحت اور آرام ہے، تو آخرت کا عذاب ہے، اور اگر آخرت کے لیے قائم کرتے ہو تو دنیا کا وبال ہے۔ میں گزر رہا ہوں، واقعی دیکھ رہا ہوں اسے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔